أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Is the screen and voice everything clear? الحمدللہ صحیح ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایک سیکنڈ ڈاکٹر قاضی کیسے ہیں ڈاکٹر عباسی؟ ہم کو کوئی اطلاع ہی نہیں ہے، ملتی نہیں، کوئی کنٹیکٹ نہیں ہے. السلام علیکم. ابھی تو بہتر ہیں تھوڑے. اچھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ تھے تو کل ڈسچارج ہوئے. اللہ صحت دے. بس اب دعا کریں. ہم تو ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا سلام پہنچا دیجیے. جی ضرور انشاءاللہ. تو ہوتی نہیں ہے، وہ ہاسپٹلائز تھے، یہ بھی نہیں معلوم تھا مجھے. چلیے اللہ ان کو. جی میں آمین. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن کی طویل آیت، سورہ بقرہ کی سب سے طویل آیت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات اور قدرت کو بیان کرنے والی سب سے طویل آیت، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم الآیات فی القرآن کا خطاب عطا فرمایا، یا پھر افضل الآیات کا. یہ ہم شروع کر رہے تھے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج یہ ختم ہو جائے. اور is there anyone who can start from here, or how we try to understand this? Yes, sir. Sir. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. Yes, come on. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. Yes. So, according to, as per grammar, to understand it and remember it very easily, we were counting the خبر. ہر مبتدا کے بعد جو خبر ہوتی ہے، اور یہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے، اللہ اس کا اس آیت کا مبتدا ہے، مبتدا. اور پھر اس کے بعد آخر تک ساری خبریں ہیں جو صفات اللہ یا قدرت اللہ ہے. اب اس میں پہلی خبر جو ہم یہاں پر، لا الہ الا ہوا. یس، یہ ہے پہلی خبر. کیا ہے؟ واٹ از اٹ؟ نہیں ہے الہ سوائے اس کے. اس کے. اور This وہ was referring to مبتدا. اللہ مبتدا. اب یہ اگر پھر انالیسس کریں گے تو پھر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، ہوا لا الہ الا. تو اس طرح سے یہ مبتدا ہو جائے گا. اس کے بعد یہ دوسری صفت کیا ہے؟ ہوا الحی. یہ دوسری صفت ہے. اور تیسری ہوا القیوم.
اب یہاں پر شاید پرسوں ایک بات میں اکثر بھول جاتے ہیں، کلاس ہے، بہت سی چیزیں ذہن میں رہتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ایک ساتھ بتا دی جائے، شیطان بھی اپنا کام کرے۔ یہ دو طرح سے، یہ دو صفات ہیں، ایک الحی اور ایک قیوم۔ اسماء باریہ تعالیٰ کا جو چارٹ ہے 99 نیم کا، یہ ایک الگ نام ہے، یہ ایک الگ نام ہے، اور ان دونوں کو یا حیو یا قیوم اس طرح سے صرف الحیو القیوم پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو لکھا، یہاں پر جو آیت میں ہے اس میں کوئی اس میں عطف نہیں ہے، الحی والقیوم نہیں ہے، بلکہ الحی القیوم ہے۔ یہ دونوں صفات کو یہاں پر ملا دیا گیا ہے، الحی القیوم۔ اس کی باریکی مفسرین تو بہت غور کرتے ہیں۔ اس کی باریکی کے تعلق سے ایک بات ہے جو میں پرسوں بتانا بھول گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رضی اللہ عنہ، کہ جنگ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آپ کو نظر نہیں آئے۔ کسی بھی غزوے میں کسی وقت بھی اگر آپ تھوڑا سا بھی صحابہ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ آپ کی تلاش کرتے، آپ کی جستجو میں رہتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر آپ کو نظر نہیں آیا، تو آپ نے تلاش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پایا، اور آپ بات مسلسل اس اسم ذاتی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم صفاتی کا ورد کر رہے تھے، یا حی القیوم، دونوں صفتوں کو ملا کے یا حی القیوم۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب مفسرین یہ نکالتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تھوڑا سا غور سے میری بات سن لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اوقات کو یا کچھ گھڑیوں کو دوسری گھڑیوں پہ فضیلت دی ہے، اور اس میں کی جانے والی دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں ہر طرح سے۔ بہرحال کچھ گھڑیوں کو، کچھ گھڑیوں پہ فضیلت، اور یہ احادیث سے، قرآن سے بھی ہم کو ثابت ہوتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہر دن میں رات کے اوقات میں ایک ایسی ساعت ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، یا ہے کوئی جو اپنی حاجت بیان کرنے والا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے، وہ کوئی ذات نہیں ہے کہ آ کے کچھ کہیں کہ اپنے علم سے، تو ایک ساعت ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ وہ کون سی ساعت ہے یہ نہیں بتایا، پوشیدہ رکھا ہے۔ ویسے جمعے کے دن ایک ساعت ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اس ساعت میں، اب علماء نے، اللہ نے پوشیدہ رکھا، لیکن علماء نے تحقیق کر کے جب امام دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تو وہ ساعت ہے، مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیانی ساعت ہے، عصر کے فوری بعد کی ساعت ہے، ایسے کئی قول ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پوشیدہ رکھنے میں بھی ایک راز ہے کہ انسان اس ساعت کو تلاش کرے۔ اسی طرح شب قدر ہے، اس کو پوشیدہ رکھا۔ لیکن بعض ایسی ساعتیں ہیں یا دن ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتلا بھی دیا ہے، ہم کو بتا دیا کہ جیسے عرفے کا دن ہے، عاشوراء کا دن ہے، تو اس دن کی کیا فضیلت ہے، وہ دن بتلا بھی دیا ہے۔ تو یہ الحی القیوم کے بارے میں علماء کا یہ خیال ہے، اگرچہ کہ یہ پوشیدہ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم اعظم ہے،
اس میں اختلافات بہت ہیں. بعض کہتے ہیں کہ خود اللہ کا اسم ذاتی خود اسم اعظم ہے. اب یہ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اسم اعظم ہے، بلکہ یہ بتایا کہ جنگ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں پائے، اور اس میں صفاتی کہ آپ ورد فرما رہے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی القیوم، دونوں صفات کو ملا کے. اور ہم بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں حی کون ہوتا ہے، قیوم کون ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اسم اعظم ہو. اور اسم اعظم کے بارے میں ہم سورہ آخری پارے میں ایک سورت میں پڑھے تھے. تو کون سی سورت تھی؟ دانیال علیہ السلام کو جس کو بتانا ہے، اللہ نے ان کو ظاہر بھی کر دیا ہوگا اسم اعظم. اور ایک اللہ کے نبی تھے، ان کے اوپر اللہ نے اسم اعظم ظاہر کر دیا تھا. اور اس کو ہم آخری سورے میں جو آتے ہیں اس میں ایک سورت میں پڑھے ہیں. کسی کو یاد ہے؟ ساری یاد ہے تم کو؟ جی ان دا کلاس کسی کو یاد نہیں ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سورہ حشر میں جو ہے وہ آخری پارے میں ایک سورت ہے جس میں ایک نبی کا ذکر ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ دانیال علیہ السلام تھے. ان کو اللہ نے اسم اعظم سکھا دیا تھا. سورۃ البروج، الوقود، جس میں وہ گڑھے میں تمام مومنین کو اس وقت کے نہیں، یہ مومنین نہیں، اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، کسی نبی کا ذکر ہے. تو وہ بہت ان کو آگ میں ڈال رہا تھا. اس وقت ایک بچہ بھی آگ میں جب پھینکا گیا تو اس کی ماں سے بچے نے کلام کیا تھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا نا. پھر وہ ایک واقعہ سورہ بروج میں. اس میں اعظم ہو سکتا ہے تو ہم جہاں پر مختلف اللہ کے صفات کا ذکر کرتے ہیں تو کسی کو بھی اگر اسم اعظم کی تلاش میں اس اسم کے ساتھ اگر اللہ سے دعا یا مدد مانگے تو یقیناً اللہ سے ویسے بھی قبول کرتے ہیں، لیکن کسی چیز کی کوئی خاص نسبت بھی ہوتی ہے. تو اب ایک یہ بھی روایت ہے کہ الحی القیوم دونوں کو ملا کے اگر کہیں تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے. واللہ اعلم، واللہ اعلم. Then the fourth one, what was the fourth? لا تأخذه سنة ولا نوم. Yes. سنتوں تک ایک ہم لیے تھے، یہاں پر اطفارہ ہے تو اس کو ہم ایک اور لے لیے تھے. This was the fourth one and this one is the fifth one. اور یہ سنتوں اور نوم کا دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ یہ بھی تو وہ خبر ہے اللہ کے. سنتوں اور نوم کا تعلق کس سے ہے؟ کون سے ورڈ سے ہے؟ کون سے ورڈ کے کون سے پریفکس سے ہے؟ تاخذہ، ہاں، تا سے ہے. تا سے اس کو. تا سے، ہاں. یہ ہو کا جو ضمیر ہے وہ ہو اللہ کے طرف. اللہ کے لیے ہے. تو اب یہ وہ اس کو چھوتی تک نہیں، اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی. دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک سنتوں اونگ ہے، اور نوم یہ بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اونگ جو ہے یہ آنکھوں سے ہوتی ہے، نوم کا دماغ سے تعلق ہے. جب نوم ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر کچھ بھی یاد نہ سنائی دیتا ہے نہ یاد رہتا ہے، لیکن اونگ کی حالت میں انسان کے کان اور دماغ سب کام کرتے ہیں. سنتوں اور نوم، اس کے بارے میں پھر وہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حدیث وہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیت الکرسی دی گئی تھی. یہ یہاں تک ہم 5، اور ہم دیکھیں گے کہ ابھی کتنی خبریں ہیں.
اس کے بعد کا ٹکڑا کر کے آگے دوسروں کو موقع دے دو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. نہیں، یہاں تک لے لیں. سماوات. دس از دا 6th one. اب یہاں پر ایک چیز ہے جو غور طلب ہے، وہ ہے لہو. اب یہ جب ہم کسی زبان کو عربی کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے معنوں میں اختلاف آ جاتا ہے. یہ لکم لہو جو ہے وہ کے لیے آتا، معلوم ہے آپ کو. لا جو آتا ہے کے لیے، لیکن یہی عربی میں لا اگر آئے گا تو کا یا اس کا، اسی کا. اب یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. بس سب اسی کا ہے. اب یہ اسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ہے یا اسی کا ہے؟ ہر ایک چیز اللہ کی ہے، سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر چیز اللہ نے اونر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹر ہے، اونر نہیں، کریٹر ہے. کائنات کی زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی اور نے بنائی ہو، بلکہ ساری چیزیں جاندار ہوں یا بے جان ہوں، سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں. اور اس کی پوری تاریخ بھی ہم کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کب اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا جتنی زمین میں. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اور جو ہماری ضرورتیں آدم علیہ السلام کی اور ان کی ذریت کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا، تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا. تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی اور کی ہے، شرک سے یا کسی اور چیز سے رہائی کا ایک ٹکڑا ہے کہ واٹ ایور از دیر ان دا اسکائز، اور پھر ساتھ میں عطفہ گیا وہ ما فی الارض، اور زمین میں. بس ختم. زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کا ہے. اور وہ انسان کے کام آنے والی چیزیں بھی ہیں، اور ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جانور، پرندے، جھاڑ، ہر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. ان کے لیکن ان کی عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں، ان کے پاس چوائس نہیں ہے. جو بتا دیا آسمانوں میں جتنے ہیں، یہ ہزاروں بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ پورے 7 آسمان پہ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ کسی حالت میں اللہ کی عبادت نہ کرے، جس حالت میں اللہ نے اس کو عبادت کا حکم دیا ہے. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اور جو ذکر اللہ نے اس کو سکھایا ہے وہی، بیکاز دیر از نو چوائس. ایک ابن آدم ہے جس کو چوائس دیا گیا، چاہے تو وہ وقت پہ وہ عبادت کرے یا پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانے کی کوشش کرے. غلطیاں ہو جائے تو استغفار کرے، توبہ کرے، رجوع اللہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ لہو کے معنی یہاں پر خاص طور سے کے لیے کہ نہیں، بلکہ اسی کا ہے. اسی کا ہے معنی اسی کی تخلیق ہے، اسی کی نگہبانی ہے، اسی کی اسی کو پیدا بھی کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کا خیال بھی کرتے ہیں. ہم تو صرف ایک دانہ ڈال کے نفس پورا کر دیتے ہیں، ایک پیڑ لگاتے ہیں، ایک اناج کا دانہ، لیکن اس کو بڑا کرنا، اس کو زمین سے پودے کی شکل میں نکالنا، اس میں اناج کی بالیاں لگانا، درختوں سے میووں کا نکلنا، یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے.
whatever is there, it was created by Allah subhanahu wa ta'ala and guarded by Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے. ویسے اب اس کو اور کریں گے تو ما حرف عطف ہے، اس سے ویسے بھی انالیسس کر سکتے ہیں. ہم سے فی الحال خبریں لے رہے ہیں. ما فی الحال وہ ما جو کچھ بھی ہے حرف عطف ہے فی الحال زمین میں. اور بعض آیتوں میں وہ ما بینہما بھی آیا ہے، یعنی اس میں اللہ کی تخلیق میں ابر بھی آ جاتا ہے، اللہ کی تخلیق میں بارش بھی آ جاتی ہے، اللہ کی تخلیق میں زمین کے زندہ ہونا بھی آ جاتا ہے، مردہ زمین میں بارش کے بعد زندگی آ جاتی ہے. اور جتنے ملائکہ ہیں اس میں سے بھی کئی ہیں جو نیک بندوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں مومنین کے لیے، ایسے بھی ہیں. تو اب یہاں پر ایک صفت یہ آ گئی کہ جو کچھ بھی ہے اس میں بڑا مضمون بنے گا کہ اسی کا ہے، اسی کی نگرانی میں ہو رہا ہے. کوئی اس کی تخلیق اس کے حکم کے بغیر، ایک رتی تو بہت بڑی ہوتی ہے، اس سے بھی کم کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے نا. وہ چاند اپنے راستے سے بال برابر بھی کوئی الگ جنبش نہیں کر سکتا. تارے اپنی جگہ ہیں، پورے اجزاء میں فلکی اس کے حکم کے تابع ہیں، اور جب حکم ہو جائے گا تو سارے جھڑ جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن ہیں اور اسی کے حکم، اسی کی تخلیق ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہیں. اب کون سی چیز چھٹے گی؟ ما فی السماواتی میں اور ما فی الارض میں. ہے کوئی ایسی چیز جو چھٹ سکتی ہے؟ یس. کیا ہوا سر؟ کوئی چیز ایسی ہے جو چھٹ سکتی ہے؟ جی نہیں، کوئی چیز نہیں چھوٹ سکتی. ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور پھر اللہ کے حکم کے تابع ہے. دیٹ مینس اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے. اور جو کچھ بھی زمین میں، اب دوسری آیتوں میں وہ ما بینہما بھی آیا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لیکن یہاں پر صرف ما فی السماوات و ما فی الارض. So what is the number of this خبر؟ یہ 7ویں تھی. یہ 7ویں ہے. چلیے نیکسٹ. دانش ایک زمانے سے آپ نہ دکھ رہے ہیں، نہ کوئی کنٹریکٹ میں آتے ہیں، نہ کبھی پڑھتے ہیں. اکثر تو آپ کا نام تلاش کرتا ہوں، کبھی ملتا بھی نہیں. اتنے ایکٹیو تھے اور اتنے ہی آج کل دور ہوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہاں ہیں؟ بہت بزی ہو گئے آپ. سر وہ کچھ ٹائمنگ میری ایسی ہو گئی تھی کہ پچھلے دنوں آف اینڈ آن کام کافی بڑھ گیا تھا، اس لیے میں شامل نہیں ہو سکا. اچھا. تو کوشش میری رہتی ہے کہ میں کلاس میں ایٹ لیسٹ شامل ہو جاؤں، لیکن پچھلے دنوں واقعی کافی مصروفیت ہو گئی تھی. سوری فار دیٹ. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ابھی کچھ لوڈ کم ہو گیا میرا. چلیے اس کی یہ ٹکڑا آپ کر لیجیے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یشفع عندہ. تو اس کے اوپر یہ پورا یہاں وہی تک ہے، یہاں تک لے لیں گے. اللہ بإذنہ. اللہ بإذنہ. اللہ بإذنہ. اور جی. من ذا قابل الذی. اور جو لفظ ہے وہ یشفعو ہے، یہ شفع ہے نا. بالکل. اب اس سے کیا معنی ہے؟ اب اس کے بعد سوال ہو رہا ہے من ذا الذی، اور واٹ از دس ایکسپریشن؟ من کے معنی سر من کے معنی اس میں وہ لیں گے. من ذا الذی وہی ہے. کون؟ کون ہے وہ؟ ذا الذی کون ہے؟ یعنی who has this power. الذی وہ جو، ذا مانے والا، ذو یا ذا آتا ہے. من ذا الذی یہ پورا ایک فریز کے طور پہ ہے. who is he who has the power, who is it that has the power.
جی بالکل. یعنی کون ہے وہ، ایک فریزل ایکسپریشن ہے، کوئی ہے یا کون ہے وہ جو یہ کام کر سکتا ہے، جو یہ جو کام. شفاعت کر سکتا ہے. اب یہ شفاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از شفاعت؟ شفاع روٹ ورڈ ہے، شفاعت یہ اس کا مصدر ہے. شفاعت کیا ہے؟ شفا سر نارملی ہم اسی چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو روز قیامت جو ہے وہ اللہ کے حضور سفارش کر کے بخشوا دے. ہاں، یہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا ایسا سمجھنے میں تنگ نظری ہے. شفاعت تو اس دنیا میں بھی ہے، اس دنیا میں بھی، ہر جگہ شفاعت کی ضرورت ہے نا. وہ وہیں کے لیے نہیں، یہاں پر بھی. اب یہ جو بلیف تھے مشرکین کے، آج بھی ہیں، تھے نہیں آج بھی ہیں، جو مختلف اجزاء میں فلکی کے یا پھر دیوی دیوتاؤں کی صورتیں بنا کے، ان کے بت بنا کے ان کی عبادت محض اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ رہتا ہے کہ وہ ان کے مصیبتوں کو دور کریں گے، ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے، ان کی آرزوؤں کو پورا کریں گے. تو یہ شفاعت کے معنی کسی کو اس کے گناہوں سے بری کرنا یا اس کے بارے میں اللہ سے سفارش کر دینا. ایک بلیو دیکھیے، بینگ اے مومن، ہماری کلاس سے آپ کو، ہم سب کو اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے کہ وی شوڈ ہیو اے اسٹرانگ اور اسٹرانگیسٹ بلیو ان اللہ سبحانہ وتعالی. اور ایک ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے وہ اتنا جچا تلا، اور ایک ایک لفظ اپنی جگہ جو ہوتا ہے قرآن کا وہ اتنا مضبوط اور پائیدار ہے کہ کسی ایک حرف کو بھی ادھر کا ادھر نہیں کر سکتے. So it's a question and it gives the negative sense in the who. یشفعو in the who کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ سبحانہ کے تعلق. پہلا تو یہ ٹکڑا ہو گیا. Is there anyone who can request him without his permission for the forgiveness؟ نا، کسی کے گناہوں کو معاف کرنا، کسی کو فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانا، بس جو بھی چیز ہے ساری چیز میں اس میں آئے گی. صرف یہ آخرت کا ہی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر بھی ہوں گے. آپ کو حکم ہوگا شفاعت کا لوگوں کا، اور پھر انہی لوگوں کی شفاعت آپ فرمائیں گے جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اور کسی وہ حدیث جو مشہور حدیث ہے، قیامت کے دن ہر ایک پوری امت کے لوگ آئیں گے اور وہ مختلف اپنے انبیاء کے پاس پہنچیں گے، ہر ایک سفارش کرنے یا شفاعت کرنے سے انکار کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی تو کچھ ایسے بھی آئیں گے اور وہ آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اتنوں کی شفاعت کر دی ہے، ہماری بھی کر دیجیے. اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ ان کے کاندھوں پہ، کسی کے کاندھوں پہ اونٹ ہوگا، کسی کے کاندھوں پہ بکریاں ہوں گی، گائیں ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما دیں گے کہ تمہارے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ کے احکام آئے تھے، لیکن تم جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کو نہیں مانے، اس لیے میں شفاعت نہیں کر سکتا. لیکن اس میں ایک حرف عطفہ کے حرف استثناء کے اذن ہی آ گیا. ایسا نہیں کہ کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کے شافع محشر ہونے کا بھی ہمارے کو علم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے. اور یہ کہ کسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کسی سے کہ دعائیں کروانے کا بھی حکم دیا ہے. ہم عام طور پہ کہتے بھی ہیں کہ کسی کو دعا کرو، پتہ نہیں کس کی دعا اللہ کے حکم سے قبول ہو جائے. لیکن یہ ساری چیزیں کس سے ہیں؟ بِإِذْنِهِ،
ہی صرف پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کر رہا ہے اذن کے معنی کیا ہے؟ اذن اذن کے اجازت پرمیشن اذن مرضی ہے نا، جی مرضی، اس کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر دیکھیے مفسرین اس ٹکڑے میں سے بڑے پوائنٹ لے کے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش یا شفاعت نہیں کر سکتا، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام۔ اب یہاں پر ایک خاص پوائنٹ ہے جو آپ کو مطالعے سے پتہ چلے گا کہ صفت اللہ میں کیا ہے، اس سے کیا پوائنٹ نکلتا ہے۔ شاید آپ کا ذہن نہیں جائے گا وہاں پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ ہیں سب وہی کرنے والے ہیں، جو کچھ بھی انسان کے لیے ہے وہ سب وہی کرنے والے ہیں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا، ایک ذریعہ بنا دیا۔ ہم کو رزق پہنچتا ہے زمین سے پہنچتا ہے، زمین ذریعہ ہے، زمین سے رزق نکلنے کے لیے بارش کی ابر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک ذریعہ ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی چیز بغیر ذریعے کے بھی مہیا کر دیتے ہیں، جیسے 40 دن تک بنی اسرائیل وادی طاء میں بھٹک رہے تھے، نہ سر پہ سایہ تھا، نہ پینے کو پانی تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، پانی کا بھی انتظام ہوا اور من و سلوہ بھی ان کے لیے برسا، اور ابر کو حکم ہوا کہ وہ سایہ کرتے رہے 40 دن تک۔ کبھی کبھی ذریعے کو بھی ہٹا لیتے ہیں، خود جو ہے عطا کرتے ہیں، لیکن صفت اللہ یہ ہے کہ جو بھی کرتے ہیں وہ، اور پھر انسان یہی آ کے مغالطہ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ چیز تو فلاں نے دی مجھے، ڈاکٹر سے علاج کرایا اور اس نے بڑی اچھی دوا دی اور شفا ہو گئی۔ یہ سوچ جو ہے ایک مومن کی یہاں پر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، اس کو ذریعہ بنایا، اور اس ذریعے سے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اب کوئی محتاج کسی کے پاس آ جاتا ہے، اب آپ دیکھیے انسانوں کی فطرت کیسی ہوتی ہے، یا آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ کسی کو دیتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ کسی کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو سوچ ہوتی ہے اس میں کبھی کوئی ڈفرنس بھی آ سکتا ہے کہ آپ نے فلاں کو کھانا کھلا دیا، اینڈ وی ول بی اے شوونگ پرسن، اور یہ کہ کسی کو زکوٰۃ، اس میں کسی قسم کا شو یا ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو ذریعہ بنایا کسی کی مدد کرنے کا۔ اور جتنے صوفی حضرات تھے، اگر ان سے کبھی کوئی نیکی سرزد ہو جاتی تو سجدے میں جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ یہ نیکی میرے سے سرزد ہوئی، یعنی میرے سے آپ کروائے، ورنہ چاہتے تو کسی اور سے کروا سکتے تھے، یہ آپ کا بڑا احسان ہے، وہ نیکی کے لیے مجھے ذریعہ بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اس پہ کوئی الزام نہیں کرتے تھے ہم اتنے لوگوں کی مدد کرے یا اتنے لوگوں کو ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، بلکہ اس کے اوپر اللہ سے رجوع ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ لینے والا بنانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کتنی دیر لگتی ہے، دینے والے ہاتھ کو لینے والا ہاتھ بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کتنی دیر لگتی ہے۔ یہ سارا شکر اور فکر کی بات ہے کہ بندہ ہر وقت یہ سوچے کہ اگر کوئی نیکی ہو گئی تو اس کا اپنا کوئی اس میں رول نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے یہ توفیق اور یہ کیپیسٹی دی کہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کے وہ کام آ سکا، اور اس کے اوپر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
کہیں بھی آپ پوری دنیا میں کسی معاملے کو دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کے لیے ایک ذریعہ بنا، حالانکہ چاہے تو خود بھی دے سکتے، لیکن کبھی ڈنر اوپر سے وہ معدہ کی طرح سے نہیں اترے گا، نہ بریک فاسٹ اترے گا. There are so many people who are helping us in providing the breakfast, lunch or dinner. بے شمار لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں. یہ ٹکڑا دیکھنے میں اتنا چھوٹا ہے، لیکن جتنا آپ تدبر کریں گے، یہاں پر شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو ذریعہ بنا، اگر چاہیں تو خود شفاعت کرتے، ان کو ذریعے کی کیا ضرورت ہے، ان کو ذریعے کی کیا ضرورت ہے، لیکن کرتے خود ہیں، اور کسی کو اس کا ذمہ دار یا یہ کہ اس کو، اور یہی چیز ایسی ہوتی ہے جو شرک کی طرف لے جاتی ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ فلاں چیز نے میری مدد کی. مجھے نہیں معلوم آپ لوگ میری اس بات کو کتنا سمجھ رہے ہیں، کتنا نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی سوالات ہو تو ابھی میری بات ختم ہونے کے بعد آپ کریے. شفاعت کے لیے ذریعہ بنا ہے، حالانکہ چاہتے تو کسی کے ذریعے کی ضرورت نہیں تھی، خود شفاعت کرتا. شفاعت تو زمین کے چپے سے بھی کرا دیں گے جہاں بندہ سجدہ کرتا تھا. شفاعت تو جہنم سے بھی کرا دیں گے کہ وہ کہے گی جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو اللہم اجرنا من النار، ذرا آپ کا یہ بندہ آپ میرے سے پناہ مانگتا تھا. کسی سے بھی کرا دیں. ایک بڑی عجیب و غریب، بڑی شان والی صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ خود سارا پاور رکھتے ہیں لیکن ذریعہ کسی کو بنا دیتے ہیں. اور یہ ذریعہ اگر کوئی اسٹرانگ ہو جائے، بلیو اس پہ اسٹرانگ ہو جائے، تو پھر انسان اللہ کو بھول کے اس ذریعے کو جو ہے اپنا سب کچھ معبود سمجھنے لگے گا، الہ سمجھنے لگے گا. الہ تو وہی ہیں، کرنے والے تو وہی ہیں. ان کو کسی کی سفارش یا شفاعت کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب خود ہی کرتے ہیں. لیکن ذریعہ بنانا یہ اللہ اور یہی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنے کی چاہتے ہیں، اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ کریم ہے. اور یہ بعض صفات ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بی merciful to your youngers and be respectful to your elders. پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک، رحم کا سلوک. بہت سی جتنی صفات ہیں اس میں سے بہت زیادہ ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں یہ رہے کہ اٹس ناٹ I who is doing this, but this اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سے یہ کام لے رہے ہیں. اور ان کا احسان اور ان کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، ایک سجدہ شکرانہ ادا کرے کہ اللہ نے اس نیکی کے لیے مجھے پسند کیا. سوچ میں کتنا بڑا فرق پڑ جائے گا. Is there any question on this? آپ اس بات پوائنٹ کو شاید کتنے لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے، I don't know. دانش, how far did you understand it? بڑا آپ نے اچھا ایکسپلین کیا. بلکہ اللہ کا شکر ہم ادا تو کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اتنی نعمتیں نوازتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی جب اس آیت کے اس ٹکڑے کو پڑھتا تھا تو میرے ذہن میں وہی ہوتا تھا کہ روز قیامت کی شفاعت ہے. لیکن بات آپ کی صحیح ہے، جو اس میں دنیا میں بھی ہر جگہ پہ بندے کے لیے اتنے احسانات بنتے ہیں اللہ کے، اور پھر اس میں یہ تاثر لے کے آنا کہ اللہ بندے کو وسیلہ اپنی جناب سے بناتا ہے، تو اس پہ بھی شکر ادا بنتا ہے. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. یہ جو اللہ والا ٹکڑا آیا ہے، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ.
منزل جی الذی یشفع عنده کہتے تو پوری بات ہی نہیں آتی تھی یہاں پر. ہے کوئی جو اس کے سامنے کسی کی شفاعت کرے، کسی کے بارے میں دعا کر سکے، کسی کے گناہ بخشوانے کی التجا کر سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی؟ اور پھر دعائیں ایسی ہوتی ہیں، دعائیں کروانے کا، دعاؤں کی درخواست کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کہے اور کسی کے لیے دعا کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دعا کرنے والے کے لیے پہلے قبول کرتے ہیں اور بعد میں جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کے لیے قبول فرماتے ہیں، اگر قبول کرنا ہے، اگر ان کی مرضی ہے، اگر ان کا اذن ہے، تو اسی صورت میں اس کو اجازت ملتی ہے اور وہ جو ہے شفاعت کر سکتا ہے، کسی کے بارے میں دعا کر سکتا ہے. تو یہ جو بات کا ٹکڑا الا باذنہ، حالانکہ ہر چیز کے کرنے والے، ہر چیز کے کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو دینے والے اور اس کے نگرانی کرنے والے، ہر کام، کوئی بھی چیز، صرف انسانی نہیں، کوئی چیز ان کی تخلیق میں ہے تو وہ رب العالمین ہے. ان کے حکم کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ بنائے ہوئے. اور اگر ذہن میں یہ بات نہیں رہی تو پھر انسان بڑی آسانی سے لائٹ قسم کے شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے کئی قصے مشہور ہیں، کلیم اللہ تھے اور سب کو معلوم ہے وہ ایک قصہ کہ ان کے ایک مائگیریا کہتے ہیں، آدھے سر کے درد کی بیماری تھی. وہ قصہ کسی کو یاد ہے؟ دانش آپ کو معلوم ہے؟ ان کے سر میں درد ہوا کرتا تھا. میرے نالج میں نہیں ہے. اور کسی کو معلوم ہے؟ سب بہت عام ہے، کئی بار وہ حدیث میں بھی ذکر ہے. تو بابا اپنے درد سر کے لیے کسی جھاڑ کا کوئی پتا وغیرہ انہوں نے ایسی حلال ٹپو بول رہے ہیں تم، لیکن پورا قصہ کیا ہے؟ پورا ذہن میں نہیں، سوری، لیکن سن لیجیے، بہت کئی بار سنایا بھی ہوں. ان کے کئی قصوں میں سے ہے. ایک بار شدید سر میں درد تھا، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ سے تو جہاں چاہے بیٹھے ہوئے سوال کر لیتے تھے. تو اللہ سے التجا کی، اللہ میرے سر میں شدید درد ہے، اسے کم فرما دیجیے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، جس جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہو اس کا ایک پتا توڑو، کھا لو، سر کا درد کم ہو جائے گا. اٹھے، پتا توڑا، کھا لیا، سر کا درد غائب. ایک عرصہ گزر گیا، پھر اس کے بعد سر میں درد ہوا تو اللہ نے ایک علاج بتا دیا تھا، اس جھاڑ کے پتے کو کھا لو. پھر اس کو ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے اور اسی جھاڑ کا پتا لے کے 1 کھایا، 2 کھایا، 3 کھایا، 10 کھائے، سر کا درد ہے کہ کمی نہیں ہوتا. وہی پتے سے پہلی بار سر کا درد ختم ہو گیا تھا. پھر اللہ سے التجا کی، یا اللہ آپ نے ایک دوا بتائی تھی، اس جھاڑ کا پتا جب کھایا تھا ختم ہو گیا اور اب کھا رہا ہوں تو سر کا درد ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ، جب تم میری شفا پہ ایمان رکھتے تھے، میرے حکم سے اس پتے میں نے شفا رکھی تھی، تم کھایا اور تم کو شفا ہو گئی. دوسری بار جب گئے تو تمہارا خیال یا رجحان یہ تھا کہ اس پتے میں شفا ہے، اس پتے میں شفا ہے، اس رجحان سے تم وہ پتا کھائے تو اس میں کوئی شفا نہیں تھی. ہم چاہیں تو کسی چیز میں بھی شفا رکھیں، ایک چٹکی مٹھی بھی کھا لے، اللہ کو اگر اس میں شفا رکھنا ہے تو وہ شفا عطا کر دیتے. سوچ کا فرق ہے. دوسری بار جب گئے تو یہ خیال کر کے گئے کہ اس پتے میں شفا ہے، یہ کھا لوں گا تو درد کم ہو جائے. Is it touching? سر السلام علیکم. سر تو ہمارے جب سر میں درد ہوتا ہے ہم سیدھا ٹائلینول، دیا کی بات ہے، ہم پر کلیم جاتے ہیں. اللہ نہیں ہیں. ہمارے سر میں ہم جو بھی دوا کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن اس دوا پہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دوا سے یا اس ڈاکٹر کے علاج سے مجھے فائدہ ہو گیا.
بس اس میں وہ دوا کھاتے وقت یا شافی یا کافی اللہ سے دعا کریں کہ اس دوا میں شفا رکھیں. یہ نہیں کہ آپ کے سر میں درد ہو آپ جا کے کوئی پتہ کھا لیے. دوا یہ تو جتنی چیزیں دنیا میں موجود ہیں جو چیزیں ہیں وہ کووڈ کا انجیکشن بھی لے رہے ہیں تو اس سے پورا مجھے جو ہے کبھی کوئی نہیں ہوا نہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اس میں اگر شفا رکھنا ہے تو رکھے گا. ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں روز نیوز پڑھتے رہتے ہیں ٹیکہ لیا اور 50 قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے یا ٹیکہ لینے کا مر بھی گئے. بٹ دیٹ از ریئر. دیٹ از ریئر. صرف سوچ کا فرق بتا رہا ہوں. سوچ کا یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ پتہ کھاتے وقت یہ سوچیں. لیکن کسی دوا میں بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا رکھ دے اور ہم دعا کریں اللہ سے یا شافی تو ایسی صورت میں اس میں شفا ہونا ہے. اللہ کو اگر شفا دینا ہے دے دیتے. نہیں دینا ہے تو وہی بیماری موت کا باعث بھی بن سکتے. اور اسی موت انبیاء کو بھی آئی ہے, سب کو آئی ہے. از مائی پوائنٹ کلیئر؟ دانش آپ کر رہے تھے یہاں تک؟ جی سر بالکل کلیئر ہو گیا پوائنٹ یہ والا. جزاک اللہ So خیر. this was the, which cover is there? This was the 7, this one is 8. 8 ہے. پرسوں میں کچھ گنے تھے تو 8, 9, 10 خبریں بتائے تھے. ابھی یہاں تک 8 ہو گئی. چلیے اس کے بعد نیکسٹ who is there? Is there anyone who wants to volunteer for this? وعلیکم السلام. میں ٹرائی کروں. چلیے اچھا سوری جی سر, نہیں اقبال بھائی انہوں نے کیا تھا ان سے پہلے. آپ کر لیں, میں تو سوال پوچھنے والا آپ کر لیجیے, انہیں بعد میں کریں گے. بس پڑھتے ہی رہتے ہیں وہ تو ہمیشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیونگ پرسن ہے ہماری کلاس کے. تو یا ما بین ایدیہم یا اور یہ کیا خلفہم. کیا پڑھے اس کو؟ یعلم ہاں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. سر یہاں تک ہی ہوگا. ما بین دو ایدیہم ٹکڑے تک ایک اور خلفہم تک. 2 ٹکڑے جی کریں. سر. اب یہ جی پہلا سر. کیا ہے؟ یعلم وہ جانتا یہ ہے. یعلم, یہ یا کون ہے؟ سر یہ یا جو ہے یہ اللہ کس تعالیٰ کے کی لیے؟ طرف سب سمجھ مظاہرے گئے ہے نا. یہ. یا یہ مضارع ہے, یا جو ہے یہ پریفکس ہے, اس کے معنی وہ ہے. وہ کون ہے؟ یہ مبتدا ہے اللہ, ہے نا. اور اللہ وہ تعالیٰ. جانتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے. کیا جانتے ہیں؟ ما بین ایدیہم. جی سر. ایدیہم از اے فریز. یہ ہم کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ سر یہ لوگوں کے لیے ہے. ایدیہم یہاں پہ پوری مخلوق کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. شاباش, دیر یو آر. یہ لوگ ہی نہیں, دیکھیے جب سب مل جاتے پوری ہیں تو پھر وہ مذکر کی ضمیر ہی استعمال ہوتی ہے. اس میں مؤنث مذکر لوگ جتنی ان کی تخلیق ہے. اور یہ ایدیہم کیا ہوتا ہے؟ دیر پریزنٹ. present. ان کا جو حال ہے اس وقت کا, اس کے بارے میں بھی سارا علم اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ سبحانہ. ہم اپنے ماضی کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں, اور حال میں اس وقت کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی جانتے ہیں. لیکن بہت سی چیزیں ہم اس کو کریٹیکلی نہیں دیکھتے, تو صحیح اور غلط کا فرق نہیں کر سکتے ہیں. یہ جتنا آج تک ہم نے کیا, یا جو کچھ آج تک کی حالت, چاند کی, سورج کی, حشرات الارض کی ہے, یہ ساری چیزیں ان کے علم میں. یہ ایک بات ہوئی کہ ہر چیز کا جو ان کی تخلیق ہے اس کا علم ان کو ہے کہ وہ کیا, کیسی کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو جبلت, یا پھر لوگوں کو نہیں بلکہ اپنے. آپ کہیں دیکھ لیجئے کہ ایک, آپ نے کبھی ایگل آئی والا فریز سنا ہے؟ ایگل آئی,
سر ایگل آئی کیسے بولتے ہیں؟ سر جو بڑا دوربین ہو، دور کی چیزوں بھی ایزیلی ہاں، دیکھ سکتا ہو. دیکھ سکتا ہے. اب یہ کافی بلندی پہ اڑنے والا پرندہ ہے ایگل. اس بلندی سے اپنے شکار کو اگر وہ زمین میں کسی جگہ ہو، جھاڑ کے اندر ہو، دیکھ لیتا ہے اور پھر اس پہ جھپٹتا ہے. اتنی بلندی سے اس کو وہ نظر آ جاتا ہے، جبکہ ایک عام آنکھ کو نظر نہیں آتا. تو اس کو ایگل آئی کہیں گے. آپ کہیں پر کسی جگہ ٹھہر کے ایک مٹھی شکر ڈال دیجئے اور تھوڑی دیر ویٹ کریے، اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیڑوں کو، چونٹیوں کو ایسی جبلت دی ہے کہ دور سے اپنے رزق کا پتہ کر لیتے ہیں کہاں ہے. اور دیکھیں گے آپ گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد سب تمام چمٹیاں وہاں موجود ہوں گی اور وہ اپنا رزق کھائیں گے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے. کسی نہ کسی ہر چیز کو. تو وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی آج کا حال ہے یا آج تک کا حال ہے، یہ خلف فہم کیا ہے؟ سر خلفہم ویسے تو خلف پیچھے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اس کو پرے کے میننگ میں لیں گے، لائک واٹ ایور دا پریزنٹ اینڈ واٹ از دور اوے. ہے نا. کسی کو اس کے 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے نو ون نوز، لیکن اللہ کے پاس اس کا علم ہے. whatever is going to happen after a second, I don't know what is going to happen with me, but Allah knows it. یہ ان کے علم کو ذکر کر رہے ہیں، علم کو ذکر کر رہے ہیں. یہ صفت ہے کہ یعلمو، he knows what is his اور his کے اندر ساری چیزیں آگے صرف انسانی نہیں ہے، اپنی تمام خلق کا، اپنی تمام مخلوق کا علم وہ حال میں، جس حال میں اس کا بھی رکھتے ہیں. اینڈ واٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو دیم، اس کا بھی علم ہے ان کے پاس. ایک چھٹے سینس بھی ہوتا ہے نا. 5 سینس آرگنس ہیں جو ہم کو دیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ چھونا، دیکھنا، سننا، یہ ساری ہیں. لیکن جانوروں میں ایک 6th سینس بھی ہوتا ہے. تو جب بھی آپ نے سنا ہوگا سونامی وغیرہ آتا ہے تو اس کی اطلاع جانوروں کو ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے بچانے کے لیے کہیں بھاگ جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں. وہ سینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کچھ علم دیا ہے جس سے پہلے سے فور کاسٹ ہو جاتی ہے اور اس کے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں. وہ آگے ذکر آ رہا ہے، وہ آگے ذکر آ رہا ہے. So what is this يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ? Which خبر is it? سر یہ خبر نمبر 9 ہے. Yes. وَمَا خَلْفَهُمْ، خبر یہ نمبر کس 10. کے اوپر ہے؟ وَأَطْفَ، یہ خلفہم کس پہ عطف ہے؟ ایدیہم پہ سر. ایدیہم پہ ہے، جو ہے اور جو ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں، ہونے والا کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، جانور کو نہیں معلوم، پرندے کو نہیں معلوم، چاند کو نہیں معلوم، سورج کو نہیں معلوم کہ کب حکم ہوگا، کب اس کی روشنی جو ہے چھین لی جائے گی، کب اس کو گرا دیا جائے گا، کب اس کی تپش ختم ہو جائے گی. نو ون نوز، ایون وی ڈونٹ نو اینی تھنگ. لیکن یہ ساری چیزوں کا علم یہ وہی ہے جو مبتدا ہے، اللہ ہے. ہی جانتا ہے واٹ از دا پریزنٹ اینڈ واٹ ول بی دا فیوچر. وہ ما خلفہم، یہ کیا ہے؟ پھر وہی عالم سے عطفوں کے کون سی صفت ہو گئی، خبر ہو گئی؟ 10 سر. 10th. اس کے بعد کی ایک ٹکڑا ہے، وہ کوئی اور نیکسٹ کون ہے؟ بہت اچھا کیا آپ نے. سوال کر لوں سر. خلف تو پیچھے ہوتا ہے نا، کہ جو گزر چکا، جو ہم پہلے بھی آیتوں میں پڑھا ہے. تو خلف سے تو ہم نے مطلب لیا تھا کہ جو گزر چکا ہے. تو یہاں پہ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں آگے. بالکل، یعنی وچ از، اس کے معنی کئی نکلیں گے.
ایک تو خلف جو ہے ہم جانتے ہیں جو گزر چکا ہے، پھر اللہ اگر جانتا ہے تو کوئی خاص بات نہیں. واٹ از ہڈن فرام اینی ون، جو ہڈن ہے وہ فیوچر ہے. اٹ از یوزڈ ان قرآن ان ڈفرینٹ. خلف کے معنی واٹ ایور وی نو واٹ از پاسٹ، جتنا پاسٹ ہے ہم کو معلوم ہے، واٹ ہیپن ٹو اس اپ ٹو دس ایج. جی لیکن سر، اللہ آگے کا جو ہونے علم جو والا. ہے وہ ہر آنے والی بات کا علم بھی، کس کے ساتھ کب کیا ہونے والا ہے. جزاک اللہ. Now, who will do it from someone who usually do not take part. ان میں سے پوچھ رہا تھا میں، اسی لیے پہلے بھی آن کیا تھا، وہ پڑھنے کے لیے نہیں کیا تھا، ہاں سوال کے لیے کیا تھا. سوال کے لیے کرو. جی وہ جو آپ نے کہا تھا کہ یہ شفاعت کا جو اپنے پڑھا، الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہر چیز اللہ کرنے والا ہے، ہمارے دل دماغ سب میں یہ ہے، تو ہم دعا اسی سے کرتے ہیں. لیکن کیا ہم دوسروں کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں جب ہم کو معلوم ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے؟ then why do we have to tell somebody else? Because میرے کو یاد ہے کسی نے کہا تھا جب مسجد میں اعلان کر رہے تھے کہ کسی کی وفات ہوئی ہے دعا کرنا. تو ایسی کون سی دعائیں ہوتی ہیں جو وفات پہ لوگ کریں گے؟ ہم خود کریں دعائیں اپنی فیملی کے لیے، تو یہ کر سکتے ہیں، ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ دعا کریں؟ وہ حضرت عمر کو رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کون سے صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا تھا؟ آصف کو نام یاد ہے؟ آصف حسین اویس کرنی. ویری گڈ، ان کا نام. تو ان سے فرمایا تھا کہ وہ ان کی نشانی بتایا تھا، اور پھر یہ جب آئے تو ان سے دعا کروانا مغفرت کی. تو یہ دعا جو ہے میں اس کو کئی بار بتا چکا ہوں اقبال، کہ دعا کسی سے بھی کرواؤ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ان کے سامنے گر گراتا ہے، تو اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اس کو خالی ہاتھ لوٹانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. ان کی قدرت اور ان کے جلال کو خراب معلوم ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اب وہ کئی طریقے ہیں جس کا ہم 50 بار ذکر کر چکے ہیں کہ جو مانگ رہا ہے وہ دے دیں گے، یا اس دعا کے بدلے میں اس پہ سے کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے اسے ٹال دیں گے، یا پھر جو ہے آخرت میں اس کا اجر دیں گے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے. بس سم تھنگ، جو چیز سننے کی ہے وہ ضرور سنیں گے. تو ہمارا کام کسی سے دعا بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس دعا پہ یہ مت سمجھے کہ اس کے دعا کرنے سے اس کی نجات ہو جائے گی، وہ بہت عالم فاضل اور بڑا پرہیزگار آدمی ہے. ایسے دعا کس سے بھی کروائیے، لیکن دعا کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے. اگر اللہ چاہتے ہیں اس کی بخشش تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا اس کے لیے بھی قبول کریں گے، اور کرنے والے. دعا ایسی چیز ہے کہ خود ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور دوسرے کے لیے بھی. واللہ اعلم. تو یہ دعا کا حکم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، کسی سے دعا کرو تو دعا کرنے میں اور کروانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اور کروانا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے. دعا میں یاد رکھو ہم کہہ دیتے ہیں دعا کریں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا دوسرے کے لیے، اور دوسرے کا بھی اگر اللہ کو منظور ہوگا تو اس کا بھی فائدہ ہوگا. Was this clear? جی الحمدللہ، جزاک اللہ. چلیے. دعا مانگنے کا کسی سے جیسا ریکویسٹ کریں تو انہیں زندہ رہنا ضروری ہے. کیا بات؟ مطلب کوئی خبر پہ یا پتھر سے بولو نا، جا کے جھاڑ سے بولو دعا کر بول کے. اب اس میں بہت ہی کنٹروورشل چیز ہے،
وہ دو بڑے گروپ ہیں جس کو نہ میں بدل سکتا ہوں نہ آپ بدل سکتے ہیں. ایک موت کی جو کیفیت ہے، دو بہت ہی اسٹرانگ اسکولس آف تھاٹس ہیں. ایک موت کو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان باڈیلی فوت ہو گیا لیکن اس کے روح آج بھی زندہ ہے اور وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہے یا کیا کیا کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. اور ایک گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے، اب اس کے بعد نہ اس کی دعا سنی جاتی ہے نہ اس کے اپنے اعمال کا، صرف وہ اعمال کا اس کو اجر ملتا رہتا ہے. کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرتی ہو یا پھر کوئی ثواب جاریہ کا کام کرتا ہو. اب اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کے لیے. اب یہ ایسا کنٹروورشل مسئلہ ہے کہ اتنے اسٹرانگ گروپ آف تھاٹس ہیں، دو اسکول ہیں، تو اس میں ہم الجھنا نہیں چاہتے. اب وہ جیسی بھی ہو ویسی صورت میں ہر ایک کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ دیٹ ٹاپک. وہ ٹاپک ہی ایسی ہے. اس میں دو گروپ ہیں، سب کو معلوم ہے. ایک موت کو اس کے بعد اعمال دعا سب ختم ہو جاتی ہے، ورنہ موت کے بعد بھی دعا کرنا ہوتا تو تمام گناہوں کی توبہ مرنے کے بعد بھی کر لے سکتے تھے. خود اپنی بخشش بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرا سکتے تھے. جو ہم کو زندگی دی گئی ہے وہ اسی لیے ایک چوائس ہے، ایک اپرچونٹی ہے. اسی میں جو کر سکتے ہیں زندہ ہونے تک توبہ بھی ہے، دعا بھی ہے، قبولیت بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، ثواب جاریہ کے کام بھی ہے، اولاد کی تربیت بھی ہے اور ان کی نیکیاں بھی ماں باپ کو لکھی جاتی ہیں. ساری چیزیں یہ زندگی میں کرنا. اس کے بعد پھر اعمال نامہ، اس کے اپنے اعمال کا اعمال نامہ بند ہو جائے گا، البتہ اس کی اولاد کا، اس کے اور جتنے بھی وہ ثواب جاریہ کے کام کر رہا ہے، کسی کو علم دیا، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یا پھر کسی کے لیے کوئی آبدار خانہ بنا دیا، کچھ بھی کئی کام انسان کی بھلائی کے لیے، جانوروں کی بھلائی کے لیے کر دیا، تو وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو وہ مجھے بعض چیزوں میں الجھانا نہیں، جیسا اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انوالو مائی سیلف. ٹھیک ہے؟ اشارتاً آپ کو میری بات کا جواب مل گیا؟ افسر جی ملا نہیں؟ مل گیا. ہاں چلیے، اس کا جلدی آخری ٹکڑا اب یہ ختم ہو سکتی ہے، ابھی 10 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ. یہ 10th ہو گیا. کمان اینی ون؟ السلام علیکم سر. جی میں پڑھ لیتی ہوں. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. یہاں پہ سر ایک لگائیں گے اور پھر الا بما شاء تک. ویری گڈ. چلیے. تو یحیطون کیا ہے؟ سر یحیطون جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور ایک اس ورڈ کے اندر احاطہ کرنا سر. احاطہ. ویری گڈ. احاطہ. جی چلیے. بشین احاطہ کا کیا مطلب ہے؟ بشیء کوئی بھی چیز، یعنی کہ من علم ہی اس کے علم کی ہی کون ہے؟ وسعت کا. ہم کس کے لیے؟ بعلمی ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ آیا ہے. تعالیٰ کے لیے. ہاں. ولا یحیطون بشیء من علمہ. واٹ از دا ٹرانسلیشن؟ اور نہیں وہ احاطہ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کون؟ بھی میں سے شیئن کسی بھی چیز میں سے. سر یہاں پہ یہ اس کا اشارہ یہاں پیچھے ہم اور ہم کی طرف ہی جائے گا. ایدہم میں جو ہم ہے. یہ اتنے ٹکڑے کو اور کوئی سمجھا سکتا ہے مجھے؟ یحیطون بشیء اہم ترین ٹکڑا ہے
یہ بشیء کے معنی کوئی بھی چیز کا علم ہے یا کوئی بھی چیز، یہاں کوئی انسان کا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بشیء یحیطون for anything to cover his knowledge، اس کے جو علم ہے اس کو کوئی چیز کور نہیں کر سکتی. ولا یحیطون، یہ یا کون ہے؟ anything in the world created by Allah subhanahu wa ta'ala من علمه cannot have a view of his علم، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کا علم کر سکتے. آج دنیا پہ ایک نظر ڈال کے دیکھ لو صدف، کیا ہے، کتنے قابل لوگ ہیں دنیا میں، کیسے کیسے پروفیشنز ہیں. کوئی زراعت میں ماہر ہے، کوئی تجارت میں ماہر ہے، کوئی طب میں ماہر ہے، کوئی ٹیکنالوجی میں ماہر ہے نا. اب وہ ٹیکنالوجی میں جو زراعت میں ماہر ہے اس سے جو ہے آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں گے، ہی ڈز ناٹ نو. جو طبیب ہے، طب میں ماہر ہے، اس سے آپ کسی اور علم کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنے بہترین انداز میں جتنا جس کو علم دینا ہے بس اتنا ہی علم دیتے ہیں، اور اس علم سے ہر ایک انسان یا دوسرے انسان کی یا کوئی بھی اس کی مخلوق دوسرے مخلوق کی مدد کرتی ہے. اس علم کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے. کسی کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ پورا علم جو اللہ کے پاس ہے وہ کسی کو دے دیا گیا. ایون انبیاء علیہ السلام کو اتنا ہی علم دیا گیا جتنا اللہ چاہتے تھے. کئی بار غیب کی باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. اب قرآن میں 50 بار پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہونے والا تھا وہ آپ کو پہلے اللہ نے بتا دیا. تو جہاں چاہتے ہیں بتا دیتے، یا پھر کسی کو بھی جو علم دیتے ہیں وہ اس کی ایک حد ہے، اس کی کوئی حد ہے، اس کی کوئی لمٹ ہے. کسی کا علم ہو، چاہے پولیٹیشین کا علم ہو، تاجر کا علم ہو، یا کسان کا علم ہو، طبیب کا علم ہو، انجینئر کا علم ہو، اس کی ایک لمٹ ہے. اور جو ان لمیٹڈ علم ہے وہ صرف جو ہے کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الا بما شاء، سوائے اتنا علم جتنا بما شاء. شاء میں کیا کیا ہے؟ تو شاء جو ہے اس میں فعل اور فاعل ہے، جتنا وہ فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. فاعل جتنا وہ چاہتے ہیں اتنا علم دیتے ہیں. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر فیلڈ میں اللہ کے برابر علم رکھتا ہے. ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. آدم علیہ السلام کو بھی پورا علم دے دیا نہیں، بلکہ علم الآدم باسماء، کچھ چیزوں کے نام سکھائے تھے، جو ضروری علم تھا وہ دیے تھے. تو nothing can surround in his knowledge or have a اس میں کوئی دخل نہیں ہے اس کے علم میں کسی چیز کی. کوئی چیز اس کی مرضی یا اس کے چاہنے کے علاوہ اس سے زیادہ علم کسی کو نہیں لیتا. بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے علم رکھنے والے ہیں، بٹ دیر از اے لمٹ، دیر از اے لمٹ. جتنا چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں. اسی لیے سینکڑوں ہزاروں تفاسیر لکھی گئی ہیں، ہر ایک اپنے علم کے مطابق اس کی تفسیر لکھا، لیکن کوئی کمپلیٹ نہیں. کہیں اس میں ہر جگہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ نئی چیزیں ہوں گی، بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہوں گی اللہ کے کلام میں. آج تک اس کی تہ تک شاید ہی کوئی پہنچ سکا الا ماشاء اللہ. So what is this number? سر ابھی تک 10 ہو گئے تھے تو پھر یہ 11 ہو جائے گا. بس یہ 11 خبر ہے کہ وہ علم کے بارے میں
کہ کسی کو بھی دنیا میں چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے فیلڈ کا عالم ہو، بٹ ہے نا، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک فزیشین ہوتا ہے، پھر اب آج کل تو وہ اتنے مائکروسپیکٹ دوائیں یا فیلڈ آ گئے ہیں، کوئی خالی آنکھ کے بھی کئی ڈاکٹرس ہیں، اور پھر ایک انگوٹھا ہے پیر کا، ہاتھ کا، کوئی اپنا کلائی کا ڈاکٹر ہے، کوئی پورے ہاتھ کا ہے، ایسے ہر ایک کا جو ہے وہ مائکروسکوپک نالج، اس میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو جس کو جتنا علم دینا تھا دیا، بس اس علم سے دوسرے کو فائدہ پہنچا دے، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصد ہے علم دینے کا، ورنہ اس علم سے اس کو کوئی فائدہ، اس کو بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا دوسروں کو اس علم سے فائدہ پہنچانا مطلب۔ تو ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز میں اس کے علم میں، سر نہیں سمجھ آ رہا، نہیں، اور اس کو ترجمہ ان کا ایگزیکٹلی احاطہ، کبھی بھی ہمارے پاس سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یحیطون بشیء، کسی بھی چیز میں۔ اب یہاں پر اردو میں بہت سارے باتیں، بہت سے الفاظ استعمال کرنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے جو اس میں نہیں ہے۔ یحیطون، کوئی شے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، جہاں کے کوئی کیپیسٹی کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ عربی کا کنسٹرکشن سمجھنے کے لیے کئی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کو ترجمہ کرنے میں اس میں کئی اور چیزیں اپنی طرف سے الفاظ استعمال کرے گا، ہم اس کو ایزیلی یہ کر سکتے ہیں، nothing can compass من علمہ in his knowledge، اس کی نالج میں کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا فہم ہی اللہ نے نہیں دیا کہ اللہ کا علم کیسا ہوگا۔ اس کا آگے اور تھوڑا سی وضاحت آ رہی ہے، لیکن اس کو صرف سمجھنے کی بات ہے، ترجمے کے پیچھے مت پڑیے، بلکہ کوئی چیز میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، جس کو جتنا علم دیا گیا اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یحیطون بشیء، there is nothing which can compass من علمہ or have something more than what Allah has given him or her or it۔ ایگزیکٹ ترجمہ بعض جگہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک زبان سے دوسری زبان۔ آج کل وہ واٹس ایپ پہ تھوڑی بیماری اٹھی ہوئی ہے نا کہ لینگویج کا، زبان کا مذاق اڑانا ہے نا، وہ جیسے اردو میں ہے آنا جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آنا جانا یہ سب آتا ہے، لیکن وہ جوک کے طور پہ مجھے انگریزی آتی ہے، انگلش کمز ٹو می، ٹرانسلیشن کر، تو ایسا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، لیکن اس کی وضاحت یہاں ہو گئی الا بما شاء، بٹ اللہ ہیز گیون نالج، ہر ایک کو دیا ہے، چونٹی کو بھی نالج دیا ہے، ایک چونٹی ایک شہد کی مکھی کو جو نالج دیا ہے وہ شاید کسی انسانوں میں بھی کم کو دیے ہوں گے ان کے اپنے فیلڈ میں، اور ہر ایک جانتا ہے، بائبل پڑھنے والے بھی ورڈسورتھ جو پورا یونیورسل انسائکلوپیڈیا کہلاتا تھا، فطرت کی پوری جو ہے اس نے بڑا مشاہدہ کیا تھا، تو اس نے بھی کہا ایون دا بیز know that there is a richest juice in the poisonous flowers۔ ان کو بھی اللہ نے یہ عقل دی کہ زہریلے جو پھول ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے میٹھا شہد بن سکتا ہے، جوس ہوتا ہے، تو ان کو بھی کہاں سے شہد اپنا رس چوسنا ہے، کیسے لانا ہے، کتنی آرگنائزڈ بی ہائیو کی لائف ہوتی ہے، کیسے ایک ان کی جانچ ہوتی ہے، کوئی دوسرے چھتے کی مکھی ایک چھتے میں نہیں آ سکتی، صرف اتنے، اٹس اے ویری آرگنائزڈ لائف دے لیڈ،
اللہ نے ضرور علم دیا ہے لیکن ہر ایک کو اس کی ختم نہیں ہوا. Then there is one more part and then we will move forward inshallah. وسیع کرسی السماوات. ایک بار پورا اس کو دیکھ لیجئے ہے نا. اس میں کتنی خبریں ہیں ابھی تک کوئی نہیں دیکھا تھا. اب یہ جو بھی ہے آخر تک آ گیا تو پھر پوری خبریں آ جائیں گی. ایک بار اس کو ضرور پڑھیے, غور کریے, اور کوئی سوالات ہیں تو ضرور کر لیجیے میرے سے انشاءاللہ. So this part we will complete and move to the next ayah. 8 بجے جماعت بھی ہے. اوکے اقبال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا الحی القیوم یا رحمان یا رحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا زدنا علما ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ پاک تو قبول کر دے جو ہم نے پڑھا, جو پڑھا ہے. اللہ پاک اس میں جہاں بھی کہیں غلطیاں ہوئی, سمجھنے میں جو فرق آیا ہو تو اس کو معاف فرما دے. ہمارے فہم کو قرآن کے لیے اور ہمارے ذہنوں کو قرآن کے لیے کھول دے. ہمارے دل و دماغ میں اس کی تعلیم کا صحیح مقصد اور صحیح اصل جو ہے وہ پہنچا دے, اور صحیح اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, دوسروں کو پہنچانے کی توفیق دے. مشکلات میں کہ مشکلات کو دور فرما, بیماری کا خاتمہ فرما. لوگ پریشانی پوری دنیا میں بیماری سے اللہ پاک اپنا رحم کرم فرما. جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما, سب کی مغفرت فرما. یہاں پر آخرت میں ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے بچا. ہماری دعا کو قبول فرما اور رحم کا کرم کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. شاہدہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ I will take if there is any question in the next class. یا پوری آیت کے بارے میں کوئی کوشچن ہے تو لا لیجیے اپنے ساتھ, یا we will discuss it and move forward.